बनू के लोगों को पुरअमन रहने पे। आप अमन के दाई हैं, आपने अमन के लिए अलम उठाया हुआ है और इंशाअल्लाह अमन अल्लाह पाक हमें देगा और हम लेके रहेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। ये हमारा ईमान है। सिर्फ आखिर में आपको मैसेज ये है कि पुरअमन रहना है। हमने हिम्मत हौसले, क्योंकि हमारी असलाफ, हमारे आबा व अजदाद, हमारी तारीख़, हम इस धरती माँ के मानने वाले हैं। ये हमारा ईमान है। ये मुल्क, हम कानून और आइन के लिए खड़े हैं। मेरा लीडर इज़्ज़त नफ्स की बात करता है, मेरा लीडर हर पाकिस्तान की गैरत की बात करता है, मेरा लीडर पाकिस्तान की इज़्ज़त की और गैरत की बात करता है। मेरा लीडर कहता है कि सर उठा के जियो, क्योंकि ये आज़ाद रियासत है। तो आज मरीज़ों के हवाले से तमाम चीज़ें मैं अभी इसके बाद इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब को भी बताऊँगा, और कोशिश है कि हमारी लीगल टीम जो खान साहब से मिलती है उनको भी बता के खान साहब को भी इस हवाले से हम एजुकेट करें। 7 MNAs मेरे साथ आए हुए थे बाकी प्रेस क्लब में। उसके अलावा मैसेज खान साहब का बनू के लोगों के लिए है कि हमने अहद किया हुआ है कि हम एक बावकार गैरतमंद पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें कोई गरीब ना हो, जिसमें किसी की तज़लील ना हो, एक ऐसा पाकिस्तान जो अपने फ़ैसले ख़ुद कर सके, एक ऐसा पाकिस्तान जिसकी किसी पाकिस्तान के घर में चादर और चार दीवारी को पामाल ना किया जाए, ऐसा पाकिस्तान जो कोई गरीबी के नाम पे रुसवाई उसका मुकद्दर ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त DHQ हॉस्पिटल बनू में अपने सूबाई बनू के की स्टेक होल्डर्स और कंसर्न MS साहब के साथ खड़ा हूँ। यहाँ पे बकौल MS साहब के और उनके टीम के कि एक डेड बॉडी और अबाउट 21 इंजर्ड यहाँ पे लाए गए। सिर्फ आपको बताना है कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ बनू के लोगों को नहीं, पाकिस्तान के हर घर, हर सोच और हर पाकिस्तानी को ये मैसेज है कि ये धरती माँ जो है, ये पाकिस्तान, ये सबका है। आपके हकूक़, आपकी इज़्ज़त, आपके हवाले से जो मसाइल हैं उसकी ज़िम्मेदारी रियासत की है, रियासत माँ है। अब वो जो जवान शहीद हुआ उसके वरसा, और इसी तरह हमारे जब फ़ौजी शहीद होते हैं, पुलिस लेवी, आम आदमी, तो क्या ये सारे पाकिस्तानी नहीं हैं? और अगर सारे पाकिस्तानी हैं तो सबकी इज़्ज़त साझी है, सबको एक ही तरीके से देखना चाहिए। ये मरीज़ ज़्यादातर ज़ख्मी जो हैं बच्चे हैं, किसी को 2-2 बुलेट्स लगी हैं। और मैं MS साहब को और उनकी टीम को कि उन्होंने इनिशियल जब भी ऐसे हालात होते हैं तो पैनिक बटन बजते हैं, इन्होंने बड़े तहम्मुल से हमारी जो बनू की जो टीम है, MNA साहब, MPA साहिबान साहब जो मिनिस्टर्स हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे ISF यूथ विंग है, चाहे हमारी जितने भी PTI की तंजीमें हैं, उनका दिल से, और इसके अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आए तो हम सब एक हैं। मकसद ये है कि वो अभी एक मरीज़ को देखा, उसके हवाले से इनसे बात की, उनको ये रेफ़र करेंगे जो जो सहूलियात हैं, क्योंकि खान साहब से आज हमारी मुलाकात थी अडियाला जेल में, इसी वजह से मैं लेट भी आया, मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर उसके अलावा अमन जरगे से वहाँ पे प्रेस क्लब में भी बात हुई। अभी यहाँ पे आए हैं मरीज़ों को देखने के लिए। तो सूबाई हुकूमत, अली अमीन गंडापुर साहब, बिल्कुल बिलखसूस खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के अहकामात हैं जो हम यहाँ पे आप बनू के लोगों के सामने रखने आए हैं कि किसी किस्म की तकलीफ़, कोई ऐसी चीज़ जो इनको ज़रूरत है वो इनको मुहैया की जाएगी। अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा ज़ख्मी या उनके इलाज के लिए कोई और चीज़ चाहिए तो उनको वो भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा शहीद जो है
اس کے حوالے سے اور زخمیوں کے حوالے سے وہ علی امین گنڈاپور صاحب بعد میں پھر آپ کے ساتھ ساری چیزیں رکھیں گے. صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہاسپٹل میں آیا ہوں, میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بنو کے لوگوں کو پرامن رہنے پہ. آپ امن کے دائی ہیں, آپ نے امن کے لیے علم اٹھایا ہوا ہے اور انشاءاللہ امن اللہ پاک ہمیں دے گا اور ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. یہ ہمارا ایمان ہے. صرف آخر میں آپ کو میسیج یہ ہے کہ پرامن رہنا ہے. ہم نے ہمت حوصلے, کیونکہ ہماری اسلاف, ہمارے آبا و اجداد, ہماری تاریخ, ہم اس دھرتی ماں کے ماننے والے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ ملک, ہم قانون اور آئین کے لیے کھڑے ہیں. میرا لیڈر عزت نفس کی بات کرتا ہے. میرا لیڈر ہر پاکستان کی غیرت کی بات کرتا ہے. میرا لیڈر پاکستان کی عزت کی اور غیرت کی بات کرتا ہے. میرا لیڈر کہتا ہے کہ سر اٹھا کے جیو, کیونکہ یہ آزاد ریاست ہے. تو آج مریضوں کے حوالے سے تمام چیزیں میں ابھی اس کے بعد انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب کو بھی بتاؤں گا, اور کوشش ہے کہ ہماری لیگل ٹیم جو خان صاحب سے ملتی ہے ان کو بھی بتا کے خان صاحب کو بھی اس حوالے سے ہم ایجوکیٹ کریں. 7 MNAs میرے ساتھ آئے ہوئے تھے باقی پریس کلب میں. اس کے علاوہ میسج خان صاحب کا بنو کے لوگوں کے لیے ہے کہ ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم ایک باوقار غیرت مند پاکستان, ایک ایسا پاکستان جس میں کوئی غریب نہ ہو, جس میں کسی کی تذلیل نہ ہو, ایک ایسا پاکستان جو اپنے فیصلے خود کر سکے, ایک ایسا پاکستان جس کی کسی پاکستان کے گھر میں چادر اور چار دیواری کو پامال نہ کیا جائے, ایسا پاکستان جو کوئی غریبی کے نام پہ رسوائی اس کا مقدر نہ ہو. یہ ہمارا مقصد ہے کہ انشاءاللہ ایک باوقار قوم بنیں گے. رہی بات ایک دفعہ پھر MS صاحب, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, آپ ان لوگوں میں ہیں جو اللہ انسانوں کے لیے, خیر کے لیے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو چنا ہوا ہے, تو آپ مہربانی کریں. کوئی ایسی چیز ہے, ایک مریض کا نمبر میں نے لے لیا ہے, باقی ہماری ٹیم یہاں پہ موجود ہے. کوئی چیز آپ کو چاہیے ہو صوبائی حکومت سے, کوئی دوائیاں ہوں, کوئی ایسی چیز ہو, کسی ٹائپ کی اسسٹنس ہو, یہاں تک کہ میں ابھی ہیلتھ منسٹر کو کہوں گا کہ ہمیں 3-4 آپ سے رابطہ کریں. آپ کو وہ جو نیورو فزیشین ہے, نیورو سرجن ہے, کوئی ایسی جو بیماری کے یا مریضوں کے حوالے سے کوئی ایسا کنسرن ڈاکٹر جو یہاں پہ نہیں اویلیبل, وہ بھی آپ کو پرووائڈ کیا جائے. تو میں ایک دفعہ پھر خان صاحب کی طرف سے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ سب کا آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, آپ کی غیرت کو, آپ کے امن کے لیے یکجا ہونے کو. ابھی ہم انشاءاللہ شہید کے گھر جا رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں گے. ہم تمام شہید جو اس دھرتی ماں کے ہیں وہ ہمارے ہیں, اور ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک میں کیونکہ جمہور ہی ریاست کے فیصلے کرتی ہیں, یہ جو لوگ ہیں انہی کے ووٹوں سے ہم یہاں پہ آتے ہیں, انہی کے ٹیکس سے فوجیوں کو, بیوروکریٹس کو, تمام سرکاری اداروں کے لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں. یہ ریاست ایک ہے, ہم نے مل کے جانا ہے. کوئی مشورہ کریں گے یا نہیں کریں گے, ہم آپ کو یہ ضرور باور کرائیں گے کہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے, انبیاء کرام کی سنت ہے مشاورت. آپ مشاورت کریں, سب پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام سوچ اور فکر کو جمع کریں. خیبر پختونخوا اور یہ پوری ٹرائبل جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے حوالے سے, ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے, بلوچستان پاکستان کے حوالے سے آئیں, مل کر فیصلے کریں. اور مل کر جب فیصلے کریں گے اس میں اللہ کی برکت آئے گی. لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی ہم اپنی سوچ پر چلیں گے, تو اس میں یہ حالت دیکھیں کہ آج کیا بنوں, کل سے کس حال میں ہے. پورا پاکستان پریشان ہے, 1 کروڑ سے باہر پاکستانی پریشان ہے, پوری قوم اس وقت پریشان ہے بنو کے اس واقعات کی وجہ سے, اور ہم اور متحمل نہیں ہو سکتے. ہر گھر خیبر پختونخوا کا, جنوبی اضلاع کا, یا آپ کو IDPs ملیں گے, یا آپ کو معذور ملیں گے, یا آپ کو شہیدوں کے گھر, یا کوئی نہ کوئی کسی کا پیارا جیل میں بند ہوگا, یا کوئی مسنگ پرسن میں ہوگا. آخر کب تک؟ ہم نے قوم کو گلے لگانا ہے,
یہ شہر ہاکی کے لیے، والی بال کے لیے، پاکستان کے لیے عزت کمانے والا شہر ہے. یہاں کے سپوتوں نے باہر بیٹھ کے ٹیکس اپنا پیسہ کما کے یہاں پہ ریمیٹنسز کی شکل میں بیچتے ہیں. یہاں کے لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، یہاں کے عالم حافظ مفتی، یہاں کی خیرت، یہاں کے روایات اقدار پاکستان کے ہیں، یہ پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں. تو ان کی عزت ہم سب پر فرض ہے، اور یہ انشاءاللہ عمران خان کی سوچ کے مطابق ان کو عزت بھی دی جائے گی اور ان کے تمام مسائل کا حل بھی ڈھونڈا جائے گا انشاءاللہ.